حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض پہ ہوں گے. آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہے. کچھ لوگ آئیں گے جو پانی کی طلب رکھتے ہوئے ہوں گے، اور اچانک درمیان میں پردہ یا دیوار حائل کر دی جائے گی اور آپ کہیں گے دیوار کو پیچھے کرو، یہ میرے امتی ہیں. تو آپ جواب میں کیا آپ کو کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کے دین کو بدل ڈالا، آپ کے دین کو تبدیل کر ڈالا. ذرا کبھی آپ اکیلے بیٹھ کر اس بات پہ غور تو کریں. میدان محشر ہے، پانی کی ایک بوند مل نہیں رہی، پانی صرف ایک ہی جگہ سے ملنے والا ہے اور اس جگہ کا نام ہے حوض کوثر، اور وہاں پلانے والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یوں سمجھ لیجئے کہ کراچی میں پانی ختم ہو گیا ہے، یہی پانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے. آپ نے 16-17 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ پانی ملے گا صرف اتنا، ہونٹ خشک ہو گئے ہو، برا حال ہو گیا ہو پیاس کا، اور جب یہ پانی لینے کے لیے بھی آپ آئیں تو آپ سے کہا جائے یہ پانی آپ کو کبھی نہیں مل سکتا. تو سوچیں اس وقت آپ کے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوگی. اب اسی مثال کو لے جائیں میدان محشر میں، ہونٹ خشک ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک حوض ہے اور وہ بھی حوض کوثر ہے جس کا جام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور ٹھنڈا بڑا ہے. لیکن ملے گا کس کو؟ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہوگا. اگر ہم نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلہ میں کسی غیر نبی کی بات کو حجت نہ سمجھا ہوتا، آج کسی کی جرت نہ پڑتی ہاتھ باندھ کے پنجاب سے آیا ہوا مہمان یہ پیغام دینا چاہتا ہے. ایک بات پہ اکٹھے ہو جاؤ، صرف ایک نقطہ سمجھ لو، سارے جھوٹے مدعیان نبوت کلا کما ہو جائے گا، مر جائیں گے یہ سارے کے سارے. اگر پوری امت صرف اس بات پہ جمع ہو جائے کہ جہاں پیغمبر کی ذات ہوگی، ذات کے علاوہ کسی دوسری نہ، جہاں پیغمبر کی بات ہوگی وہاں کسی دوسرے کی بات ہم نہیں مانیں گے. ایک بات پر پہرا تم دے دو، ذات کے ڈاکو خود بخود مر جائیں.